اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، تابعداری کی، فرما برداری کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین لیا اور آپ علیہ السلام نے ان کو دین دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا اور پوری زندگی فرما برداری میں گزاری اور خاتمہ بھی ان کا ایمان پر ہوا، کوئی ارتداد نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے دور میں جو لوگ فوت ہو گئے، کیا وہ مومن ہو کر جنتی ہو کر گئے یا وہ جنتی نہیں ہے؟ اگر یہ کہے گا کہ وہ جنتی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے امامت پر تو کوئی ایمان نہیں لایا اور امامت کا اقرار بھی نہیں کیا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت جو ہے یہ اصول دین میں سے نہیں ہے اور یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ جب تک کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ فوت ہو گئے وہ جنت میں نہیں گئے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ ایک ایسا الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کرنے والا شمار ہوگا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے جو دین پیش کیا وہ تو ادھورا تھا کہ انہوں نے فرما برداری کی اور جنت میں بھی نہیں چلے گئے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نقص آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ خود یہ شخص اپنی جہالت کا کتنا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افراد تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی فرمان برداری کی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ہر حکم کو مانا ہے، جو اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لا چکے ہیں، اور اس حالت میں وہ وفات ہوئے تو انہوں نے رسول خدا کی نبوت پہ تو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں انہیں رسول خدا کی نبوت کا تو علم نہیں تھا، تو اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب اگر آپ کہیں کہ جنت جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور جنت گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام، ان کی نبوت جو ہے وہ اصول دین میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہو گئی؟ نہیں بھائی، آپ نے دیکھنا ہے کہ کب یہ حکم نازل ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ افراد کے جو رسول خدا کے دور میں وہ رسول خدا کے حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے ہیں رسول خدا کے دور میں ہی، وہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے امیر المومنین کی ولایت، یا وہ غدیر میں موجود نہیں تھے، غدیر کے وقت وہ وفات ہو گئے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے باقی جتنے بھی احکام آئے ہیں ان کا جو ہے وہ احکام انجام لائے ہیں، انہوں نے احکام ادا کیے ہیں، ان پر عمل کیا ہے، کبھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار انہوں نے نہیں کیا ہے، بلکہ مختلف جنگوں میں جا کر انہوں نے شہادت بھی پائی ہے۔ حضرت حمزہ ہیں یا حضرت مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ بن جحش ہے، یا بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے جو رسول خدا کے دور میں وہ غدیر سے پہلے ہی شہید ہوئے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں نہیں ملتا کہ وہ مولا علی کی ولایت پہ، ان کی امامت پہ ایمان لائے ہیں یا نہیں، تو یہ چیز وہ ان کے راستے میں، ان کے جنت کے راستے میں رکاوٹ پھر نہیں بن سکتی۔ ہم تو یہ بات بالکل کرتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اگر ان کو پیغام پہنچا ہے، کسی شخص کو پیغام پہنچا ہو امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا، پھر بھی انکار کریں تو وہ شخص کیا ہے، اور وہ مان بھی لے کہ یہ امام علیہ السلام کے خلافت کے اوپر یہ نصوص ہیں، پھر بھی انکار کریں تو وہ شخص یقیناً جہنمی ہے اور کافر بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس کے پاس دلائل اگرچہ ان کے سامنے رکھیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اور ان کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہم نہیں سناتے۔ ان کا اللہ کا کام ہے کہ اسے جنت لے جائیں یا جہنم لے جائیں، یہ اختیار ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں رسول خدا کے دور میں، جو مکہ کے دور ہے، مکہ کے دور میں رسول خدا نے یعنی جو احکام وہاں پہ بتائے ہیں لوگوں نے انجام دیے ہیں، اور مکے کے دور میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مکے کے دور میں شہید نہ ہو، مکے کے دور میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ وفات ہوئے ہیں۔ اچھا انہوں نے جہاد تو نہیں کیا چونکہ جہاد کا تو حکم ہی نہیں تھا، تو اب کیا جہاد کو دن سے نکال دیں؟ نہیں نکالیں گے، چونکہ جہاد کا حکم تو مدینے میں آیا ہے، جس طرح بہت سارے احکام کا حکم مدینے میں آیا ہے، پردے کا حکم مدینے میں آیا ہے۔ تو اگر ان احکام کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر پھر ان احکام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالیں کہ یہ احکام کے بارے میں ان غلط کہہ رہے ہوں گے۔